جن لوگوں کو معدے کا السر بن چکا ہے، طرح طرح کی ادویات بھی استعمال کر چکے ہیں، اس میں دیسی دوائیں بھی ہیں وہ بھی استعمال کر چکے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر صحیح ترتیب پر وہ اپنی غذاؤں کو استعمال نہیں کریں گے تو پراپر ان کا علاج صحیح نہیں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو معدے کے السر کے مریضوں کے لیے غذائی علاج کون سا ہے اور کس ترتیب سے ان کو غذائیں استعمال کرنی چاہیے، یا کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن لوگوں کو معدے کے السر کا مسئلہ ہو، ادویات بھی وہ ساتھ میں استعمال کر رہے ہوں لیکن ان کو پرہیز کا پتہ نہ ہو، یا صحیح طریقہ کون سا ہے، کون سی غذائیں استعمال کرنی ہے یا کس ترتیب سے استعمال کرنی ہے، ان کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج میں آپ کو غذائی طریقہ بتانے والا ہوں معدے کے السر کے علاج کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اس ترتیب کو آپ فالو کریں گے تو چند دن کے اندر ہی ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ میں جو آپ کا علاج چل رہا ہے وہ علاج چلتا رہے، چاہے آپ دیسی علاج کروا رہے ہیں، چاہے آپ ہومیوپیتھک کا علاج کر رہے ہیں، چاہے آپ ایلوپیتھک کا کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا علاج چل رہا ہے ساتھ میں یہ پرہیز کریں، یہ غذائیں استعمال کریں۔ میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دنوں کے اندر معدے کے السر کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ یہ سامنے جو نمبر شو ہیں صرف میرے یہی 3 نمبرز ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو واٹس ایپ پر میسج کر دیں گے، مجھے جیسے وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں دوستو تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ معدے کے السر کے مریضوں کے لیے غذائی علاج کون سا ہے اور کس ترتیب سے ان کو غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ ناشتے کے اندر ساگو دانہ 3 چمچ، چھلکا اسپغول 1 چمچ، تخم ریحان آدھا چمچ، انڈے کی سفیدی 1 عدد، الائچی چھوٹی 2 عدد، دودھ آدھا کلو، ساگو دانہ اسپغول تخم ریحان کو 1 پاؤ پانی کے اندر گھول کر آگ پر رکھیں۔ جب گھل جائے تو انڈے کی سفیدی ملا لیں، اس کے بعد دودھ ڈال کر کھیر بنا لیں۔ ناشتہ آپ نے اس سے کرنا ہے۔ غذا کے اندر شلجم، کھیرا، مونگ کی دال، کدو، لوکی، ٹنڈے، گھیا توری، گاجر، مونگرے یہ استعمال کرنے ہیں۔ قہوے کے اندر 1 چمچ پیسی اچھی قسم کی ملٹھی پسی ہوئی 1 گلاس نیم گرم پانی میں رات کو بھگو دے اور صبح چھان کر 3 حصے بنا لے، یعنی اس کے 3 حصے کر لیں۔ کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے 1 حصہ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ترتیب کے مطابق غذا کو استعمال کرنے سے معدے کے السر کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ بادی چیزوں سے، تیزابیت والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس میں آلو ہے، چاول ہے، بڑا گوشت ہے، بیکری آئٹمز ہیں، کھٹی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، چکنائی والی چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔